الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 22 صفر المظفر 1442 ہجری، 10 اکتوبر 2020، یوم السبت، ہفتہ سنیچر، سیٹرڈے۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کے تعلق سے چند باتیں عرض کی، وہ مکمل ہوئی۔ آج سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 22ویں آیت کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، آیت نمبر 22۔ آیت پاک سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے آیت پاک، اس کا ترجمہ، اس کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیں۔ اس کے پہلے آپ نے سنا اللہ عز و جل نے بڑے ہی شاندار اور اعجازانہ انداز کے ساتھ اپنا حق، اپنی شان ظاہر فرمائی۔ یہ بتایا کہ عبادت کرنا ہے تمہیں اللہ عز و جل کی، اپنے رب کی، تو کیوں کر رہے ہو تم؟ کیا تمہیں کچھ دلیل چاہیے، کچھ وجہ چاہیے کہ عبادت کیوں کی جائے؟ تو پہلے بتایا گیا کہ یہ رب وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہاری تخلیق فرمائی، اور صرف تمہاری ہی نہیں، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد، تمہاری تمام جو پرانی نسلیں ہیں، تمام پرانے لوگ جتنے گزر چکے، سب کی تخلیق فرمانے والا وہی رب، وہی اللہ عز و جل ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ وہاں پر فرمایا تخلیق۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان بن تو گیا، انسان کی تخلیق ہو تو گئی، بس اتنا ہی نہیں کہ پیدا کر کے بس بنا کر کے اب تمہیں زمین پر رہنے کے لیے چھوڑ دیا، اب جو چاہو کرو، خود تگ و دو کرتے رہو، خود کوششیں کرو۔ جی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد، تخلیق ہونے کے بعد ضروری تھا کہ انسان کہیں پر رہے، خلا میں بھٹکتا نہ پھرے، تکلیفوں سے دوچار نہ ہو۔ تو اس رب عز و جل نے نہ صرف تمہیں پیدا فرمایا بلکہ تمہارے رہنے کے لیے تمہیں سکونت اختیار کرنے کے لیے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔
دیکھیے آیت پاک کو کیسے ملایا جا رہا ہے, کتنا پیارا انداز ہے. سلسلہ ختم نہیں ہو رہا, بتایا جا رہا ہے کہ صرف تخلیق ہی احسان نہیں ہے میرا, احسان یہ بھی ہے کہ تمہارے رہنے کے لیے میں نے زمین کو اس لائق بنا دیا, جعل بنایا. ایسا بنایا کہ تم اس پر آسانی کے ساتھ سکونت اختیار کر سکو. یہ نہیں تھا کہ صرف پتھر ہی پتھر ہیں, صرف پتھریلی زمین ہے, اور یہ بھی نہیں کہ صرف پانی کی طرح نرم دلدل جیسی زمین. جی نہیں, کہیں پر پتھریلی زمین ہے تو کہیں نرم زمین بھی موجود ہے, کہ تمہیں اس نرم زمین پر تم کھیتی باڑی کر سکو, اناج وغیرہ حاصل کر سکو. جہاں تھوڑی سخت ہے وہاں پر تم عمارتیں بنا کر, گھر بنا کر کے رہ سکو. یعنی زمین کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے قرار کی, سکونت کی جگہ بنا دی. تو یہ ایک ربط, ایک رابطہ ہے. اس کی تفسیر سماعت فرمائیں. الذی, تو آپ سبھی جانتے ہیں, وہ جس نے, اس کے بعد لفظ جعل, اللہ عز و جل نے اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ, تفسیر فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب, رب تعالیٰ نے اپنی پہچان یوں کروائی تھی کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اور یہ ایک چھپی ہوئی بات تھی. مطلب کچھ ہے نا, آج بھی ہے نیچر کو ماننے والے, سب اپنے آپ ہو گیا, اپنے آپ پیدا ہو گئے, اور یہ سب ڈھکوس لے. ایک بات چھپی ہوئی ہے, اللہ نے اسے ظاہر فرمایا کہ رب نے تمہیں تخلیق فرمایا. اس کے آگے, اس لیے کہ جب انسان کو اپنا ہونا اور ابتدائی پرورش ہی یاد نہیں تو یہ کیسے جانے کہ میرا خالق کون ہے, کیسے پیدا ہوا. بچپن کے حالات تو اکثر یاد ہی نہیں رہتے, تو شروعات کے جو حالات ہے, کیسے کیا ہوا دنیا کے, تو بتایا گیا, ظاہر کیا گیا کہ میں ہوں, میں ہوں جس نے تمہیں بنایا. فرمایا جا رہا اس لیے رب تعالیٰ کی اور کھلی ہوئی نشانیاں بتائی گئیں کہ میں تمہارا خالق وہی تو ہے, تمہارا خالق میں وہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا. اب یہ دیکھیے, قرآن پاک اس کا ایک ایک لفظ جو ہے کتنے بہترین طریقے رکھتا ہے, کتنی بہترین باتیں ہیں. الذی جعل لکم الارض, یہ لفظ جعل جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. کبھی یہ خلق کے معنی میں آتا ہے, جسے یہاں پر جعل الظلمات والنور, خلق کہ اللہ عز و جل نے تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا. کبھی نام رکھنے کے معنی میں آتا ہے, جیسے ارشاد پاک ہے انا جعلنا قرآنا عربیا, بے شک ہم نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا. کبھی نام رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے, خلق کے معنی میں آتا ہے. تو یہاں پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا, تبدیل کر دیا, بنا دیا کہ فراش,
فراش کہتے ہیں بستر کو. آئیے پہلے زمین کے بارے میں ہی چند باتیں کرتے ہیں، پھر وہ بات رہ جاتی ہے. ہمارے مفسرین کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء ایک ایک لفظ کے بارے میں تحقیق فرماتے تھے. یہاں پر یہ بات بڑی ہی پیاری ایک مسئلہ، ایک علمی بحث اٹھائی گئی کہ اللہ عز و جل نے زمین کو آسمان سے پہلے ذکر کیوں فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ہے نا، پہلے زمین پھر آسمان. اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ ابھی شروع کروں گا تو کافی طویل ہو جائے گا یہ آڈیو، اگلے والے آڈیو میں سے رکھتے ہیں. ایک بات جو میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا میں نے کہیں پڑھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے یہ خود مطلب اللہ عز و جل نے سوچنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں سوچتا رہتا ہوں. یہ عربی میں زمین کو کہتے ہیں ارض. ارض کہتے ہیں نگل لینا، روندے جانا وغیرہ، ساری چیزیں زمین پر فٹ ہوتی ہیں. انگلش میں کہتے ہیں ارتھ. ذرا سا غور و فکر کریں تو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ارتھ جو ہے یہ ارض کو ہی ارتھ بنایا گیا ہے. عربی زبان انگلش سے بہت پہلے کی زبان ہے. ارض بولتے رہے سارے لوگ، ہوتے ہوتے دوسری زبان جب دوسرے علاقوں میں پہنچے لوگ، وہاں کی الگ الگ زبان، ارض بولتے ہوئے دھیرے 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 وہ ارض جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوئے ارتھ ہو گیا. ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو عربی کے ہیں، انگلش میں استعمال ہو رہے ہیں. کچھ تو باقاعدہ اب بھی عربی طریقے سے ہی لکھے ہوئے، عربی طریقے سے ہی بولے جاتے ہیں، جیسے الجبرا. یہ کوئی انگلش کا لفظ نہیں ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا. ال جو ہے الف لام وہاں پہلے ہی موجود ہے. عربی کی دلالت، پروف ہے اس بات کا کہ یہ عربی لفظ ہے، جبر سے بنا ہے. الجبرا عربی کا لفظ ہے جو وہاں پر اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. الجبرا. جغرافیہ کو انہوں نے کر دیا جیوگرافی، جیوگرافی. کئی الفاظ جو ہیں یہ عربی سے وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں بدل کر کے. عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں فرس، انگلش میں اسے کر دیا ہارس، ہے نا. یہ ساری چیزیں یہ بہت، اس پر تو اگر کوئی سوچے، کوئی ہمارے جو جاننے والے ہیں، ادیب ہیں، وہ اس پر اچھا خاصا لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. کافی مواد اس طریقے سے موجود ہے. میں یہاں اس لیے چند باتیں میں نے عرض کر دی کہ میرا مقصد یہ تھا کہ جو آج انگریزی کے پیچھے بھاگ رہی ہے ساری دنیا، اس زبان کی اصل جو ہے وہ عربی ہی ہے. عربی سے ہی بہت سی چیزیں نکال کر کے انگلش میں چینج کر کے یوز کی جا رہی ہیں. بس ایک بات ذہن میں میرے بہت وقت سے میں سوچتا رہتا ہوں، اس بارے میں آئی تھی تو میں نے عرض کر دی. تو خیر یہ آڈیو کچھ اپنے لمٹ تک پہنچ رہا ہے. اس کے بعد کے آڈیو میں انشاءاللہ عز و جل زمین کا ذکر پہلے کیوں، اس پر بات کریں گے. اللہ عز و جل سننے، یاد رکھنے اور سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.